السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ اللقمان پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 27 اور 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق میں مخالفین منکرین کے جو خیالات ہیں ان کو بڑا نمایاں طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی مخالفین ہیں جب ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ تخلیق کائنات اللہ کی طرف سے ہے۔ مخالفین، معاندین، مشرکین، منکرین جتنے بھی ہیں ان کا ہدف صرف ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ جب دعوت پیش کرتے ہیں تو شعوری دعوت دینے کے بعد آپ پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ دعوت دیتے رہیں، اپنے مشن پر قائم رہیں، جو ویژن آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ارشاد فرماتے رہیں، لیکن فلا يحزنک کفر، ان کے کفر کی وجہ سے غم نہ کیا کریں۔ کیوں؟ یہ ہماری طرف آئیں گے، جو بھی دنیا میں آیا ہے ایٹ دا اینڈ وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، لہذا ان کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جتنی بھی یہ نعمتیں ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان، زمین اور جو کچھ میں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کو تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 27 میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، بڑی خوبصورت رہنمائی ہے میرے عزیزو، توجہ سے سننے والی۔ ولو، اور اگر، ان، بے شک، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، من شجرۃ، درختوں میں سے، یعنی جتنے درخت زمین میں ہیں، اقلام،
اگر یہ قلم بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی بن جائے، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر اور آ جائیں، ما نفدت نہیں مکمل ہو سکتے، ختم ہو سکتے، کلمات اللہ کے کلمات، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی زمین میں درخت ہیں، کتنے ہیں پتہ نہیں، اربوں خربوں ہوں گے، اگر ان کی قلمیں بن جائیں، درختوں کو اکھاڑ کے ان کی قلمیں بنا دی جائیں، اور پھر سمندر وہ سیاہی بن جائے، اور پھر یہی بات مکمل نہیں ہوئی، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں، یعنی سارے درخت قلم ہو جائیں، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے انسان یا مخلوقات لکھنا شروع کرتے ہیں، ما نفدت کلمات اللہ کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلمات سے ایک تو اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو ورائٹی رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، ہر علاقے کے مطابق آپ سروے کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کا حسن آپ کو نظر آئے گا، ایک ایک چیز کی خوبیاں نظر آئیں گی، اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ پیچھے اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک رہنمائی ارشاد فرمائی، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہرتاً جو نظر آتی ہیں، وباطنًا اور جو مخفی ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کے جتنے بھی دائرے ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ نے نعمتیں بھی دی، اس کے پازیٹیو مثبت پہلو بھی بتا دیے، اس کے منفی پہلو بھی بتا دیے، کون سی نعمت کس ماحول میں مفید ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ ابھی آپ جانوروں پہ غور کر لیجئے، کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کے لیے موذی ہیں، مضر ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہی جو اللہ کی مخلوق سانپ، بچھو اور دیگر مخلوقات بظاہر ہمیں وہ زہر لگتی ہیں، ڈستی ہیں، جس ماحول میں وہ پرورش پا رہی ہیں اس میں وہ بڑی مفید ہوں گی۔ اس لیے اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی خوبیاں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رہنمائی، ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ انسانیت کو رہنمائی دی جائے، یہ انسانیت اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی عبادت کرے، اور آپس میں سارے انسان ایک ہوں، وحدت انسانیت کی بنیاد پر سارے انسان ایک ہوں، آپس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، ہر قسم کی فرقہ واریت، انتہا پسندی، ہر قسم کی وہ چیز جس سے دوسرے انسانوں میں احساس کمتری پیدا ہو اور کچھ میں احساس بالا تری پیدا ہو، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
اس ایک جملے میں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ما نفدت کلمات اللہ، اور آگے اللہ نے خلاصہ ارشاد فرما دیا ان اللہ عزیز حکیم، یاد رکھو اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بیان کیا، جو نعمتیں دی ہیں، اور جو نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، اللہ دے سکتے ہیں، اللہ غالب ہے، اور پھر حکمتوں کے تحت اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس کی ارتقاء کیا، ترقی کی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، آپ سب کا پیدا کرنا، پھر ولا باسکم، جب آپ کو اٹھایا جائے گا، یہ ایسے ہی ہے الا کنفس واحدہ، جیسا کہ اللہ ایک شخص کے بارے میں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے سامنے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ ایک فرد کو پیدا کریں، پھر اس کو مار دیں، پھر دوبارہ اٹھائیں، یا ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ دنیا سے جائیں گی مخلوقات، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا، مار دے، دوبارہ پیدا کرے۔ انسانوں کو، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ مار دے، دوبارہ زندہ کریں، ایک شخص کو کریں، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو کن کہتے ہیں فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایمان کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کتنا اعلیٰ ہے۔ جتنا ہمارا ایمان اعلیٰ ہوگا، اللہ رب العزت پر یقین ہوگا، تو ہم جیسے پہلی تخلیق اللہ نے کی ہے، دوبارہ بھی اللہ رب العزت کریں گے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العزت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت۔ اللہ رب العزت سنتے ہیں کا مطلب ہے کائنات کے ذرے ذرے کو سنتے ہیں، صرف انسان نہیں، صرف جاندار مخلوقات نہیں، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بے جان بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، وہ بھی تسبیح و تحلیل بیان کرتی رہتی ہیں۔ اللہ سب کچھ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کو پیدا کیا اور تمام رہنمائی ارشاد فرمائی۔ انسان کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں، کتنا انکار کر رہے ہیں۔ کون سے حزب اللہ سچی جماعتیں ہیں جو اللہ کی رہنمائی کو سمجھ کے اس کی رٹ کو قائم کر کے سوسائٹی پر ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں؟ کون سی شیطانی جماعتیں ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، سچی جماعتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ صرف ڈھیل دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں۔ پیچھے کئی دروس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔